السلام علیکم. ہم جا رہے ہیں اتراکھنڈ، اور ہم اتراکھنڈ جا رہے ہیں اس لیے کہ جو ہمارا چھوٹا بیٹا ہے اس کو برینکلف فریکسس ہو گیا تھا برتھ کے ٹائم سے ہی. تو بس کسی نے ڈاکٹر سجیسٹ کیا تھا تو ہم لوگ وہیں جا رہے تھے اس کو دکھانے کے لیے. اور ہم نکلے تھے یہاں سے گھر سے، اور یہ دیکھیے ایک ٹرک ہے، اس پہ بہت اچھی بات تھی، آگے میں بتاؤں گی کیا لکھا تھا. اور یہاں ہم گھر سے نکلے تھے 3:30 پر، اور ہم وہاں پہنچ گئے تھے آلموسٹ 6:30 پر. اور ڈاکٹر جو ہیں یہ ایوننگ میں ہی یہاں پر بیٹھتے ہیں، اور کافی سارے بچے تھے بیچارے، مطلب آلموسٹ 5 to 6 منتھ کے تھے، جن کا بالکل بھی امپروومنٹ نہیں تھا. الحمدللہ ایوان کا تو 15 days کے جب ایوان تھے تب سے اللہ کا شکر ہے کہ ان کا امپروومنٹ ہو گیا تھا. اب تو کافی حد تک ٹھیک ہے الحمدللہ، ان کا ہاتھ 85 to 90% ٹھیک ہے بالکل. اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر جانے کے بعد ایوان کا پرچہ بنوایا بس. اور اس کے بعد اتنی زیادہ بھوک لگ رہی تھی بیچارے ابان کو، تو وامٹ ہو گئی تھی، اور اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ بھوکا تھا. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم ایک کیفیٹیریا تھا تو ہم لوگ وہاں پر چلے گئے کچھ ڈھونڈنے کے لیے، کچھ شاید کھانے پینے کے لیے. اور اس کے بعد ہم جو تھے ایوان جو ہے اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ مل جائے کچھ مل جائے. کہتے ہیں نا آپ کو، آپ کی جو باڈی ہے ایک مشین ہے، جتنا آپ اچھا فیول ڈالو گے اتنا ہی اچھا پرفارم کرے گی. ہیلدی لائف اسٹائل ایک انویسٹمنٹ ہے جس کا پروفٹ آپ کو لائف ٹائم ملے گا. کہتے ہیں نا اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی بناؤ، باقی چیزیں اپنے آپ مینیجبل ہو جائیں گی. اور اس کے بعد ہم یہاں سے باہر بیٹھے تھے، ایوان کو لگ رہی تھی بھوک، تو میں جو فیڈر تھی ان کی گاڑی میں تھی تو میں ان کے لیے باہر نکل گئی تھی دودھ لینے کے لیے. اور اس کے بعد یہاں سے میں نے دودھ لیا، اور دودھ لینے کے بعد ان کی فیڈر یہاں سے نکالنے کے بعد گاڑی وغیرہ چیک کی، اور اس کے بعد میں انڈر ہاسپٹل کی سائڈ چل دی. اور یہاں پر ایک تھاٹ اور میں بتانا چاہوں گی، ہیلتھ از ناٹ اباؤٹ ویٹ، اٹس اباؤٹ ہاؤ اسٹرانگ اینڈ انرجیٹک یو فیل. اے ہیلدی آؤٹ سائڈ اسٹارٹ فرام دا ان سائڈ. بالکل ٹھیک بات ہے، اگر آپ باہر سے ہیلدی دکھنا چاہتے ہیں تو اندر سے ہیلدی ہونا بہت ہی ضروری ہے. ایوری ورک آؤٹ، ایوری ہیلدی میل از اے گفٹ ٹو یور فیوچر سیلف. بالکل. اور یہاں کے یہ دیکھیے ہاسپٹل کتنا بڑا ہے، اور میں ہاسپٹل کے اندر پہنچی، اور اس کے بعد ایوان کو فیڈ کرایا. اور اتنا ٹائم ہو گیا تھا، یہ دیکھیے آلموسٹ یہاں پہ 8:51 ہو چکا تھا، اور ہمارا نمبر ابھی تک نہیں آیا تھا. اور بس ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے، اور یہ لوگ یہاں پہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، جو چل رہا تھا اسپورٹس وغیرہ کا کچھ چل رہا تھا. اور اتنی دیر سے میں تو بہت تھک گئی تھی، آج پورا ڈے تھا، ورکنگ ڈے تھا، تو اتنی زیادہ تھک گئی تھی. اور میں ان کے چیمبر کے باہر ہی بس ادھر سے ادھر ورک آؤٹ کر رہی تھی، ورک آؤٹ ہی تھا آلموسٹ، یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارا نمبر آ گیا. ایوان کو انہوں نے چیک وغیرہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ہمیں MRI کا سجیشن دیا. اس کے بعد ہم لوگ نینی تال پاس میں تھا، ہم نے سوچا نینی تال نکل جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن بھائی نینی تال میں ہم لوگ پہنچے تھے 11:45، کوئی ریسٹورینٹ نہیں کھلا تھا. یہ قسمت سے ہماری ایک ریسٹورینٹ میں کھلا ہوا مل گیا، اور یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا، پنیر کھایا تھا. اور ابان کو بس پیزا کی لگا ہوا تھا کہ مجھے پیزا کھانا ہے. ان کی قسمت سے ایک شاپ بھی کھلی تھی پیزا کی، تو وہاں سے ان کو پیزا دلایا. اور اسی ریسٹورینٹ والے نے ہمیں ہوٹل بھی سجیسٹ کیا تھا، کیونکہ اتنی رات تھی، 12 بج چکے تھے، کوئی ہوٹل نہیں کھلا ہوا تھا، کوئی الاؤ نہیں کر رہا تھا اتنی رات میں. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ہی ہوٹل لیا برابر میں، جہاں ہم نے اپنا ڈنر لیا تھا وہیں پر برابر میں ہی ہوٹل تھا، تو وہاں پہ لیا. اور یہ دیکھیے ہوٹل کا میں آپ کو ویو دکھاتی ہوں. جو ہوٹل ہے وہ کچھ ایسا تھا، بیڈ وغیرہ تھا سامنے، ٹی وی، کبرڈ وغیرہ تھی، اچھا تھا. ابان کو تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کہ مما اب ہم یہاں سوئیں گے. جلدی سے میرے کپڑے چینج کر دیے، مجھے سونا ہے، مجھے سونا ہے. ایبو کے بھی کپڑے چینج کر دیے. یہی ابان کو بس رٹ لگی ہوئی تھی. بس ہم سونے کے بعد صبح ہوئی، پھر اس کے بعد یہاں پہ کیٹل وغیرہ تھی، تو میں نے یہیں پہ ہی ملک لے کر آئے تھے ہم لوگ، تو یہیں پہ ہی چائے وغیرہ میں نے بنا لی تھی. صبح میں کافی بنا لی تھی. اور یہ ٹی وی ابان کو دکھ گیا تھا ٹی وی، تو موٹو پتلو یہاں پہ ان کو ضد چڑھ گئی تھی لگانے کی، یہاں لگا دیا تھا. اور یہ باہر کا ویو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، مطلب اتنا شانت ہے. میں نے نینی تال اتنا شانت کبھی نہیں دیکھا. اور ہم یہاں پہ ہر سال آتے ہیں، اور شادی سے پہلے بھی پاپا ہمیں بچپن سے ہی سمرس ویکیشن میں یہاں لے کر آتے تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی میں نے اتنی شانتی، اتنا سنسان کبھی نہیں دیکھا نینی تال کو جتنا شانت اب دکھ رہا تھا. اس کی وجہ یہاں کے لوکل لوگوں نے بتائی، یہاں کی مہنگائی، ہر چیز پہ دگنے تگنے پیسے بڑھا دیے تھے. آپ انٹری کرتے ہی آپ کے 800 روپے ختم.
یہ سمجھ لیجیے مطلب ہر چیز پہ پارکنگ پہ بھی اتنی زیادہ انہوں نے چارجز کر دیے تھے. 500 کی پارکنگ ہو گئی تھی جو پہلے 200 کی تھی, اور جو اسٹارٹنگ میں ہم دیتے تھے ٹول پر وہ انہوں نے 300 کا کر دیا تھا. اور بس انسان یہی سوچتا ہے کہ ہم یہاں پہ آنے سے اچھا ہے کہیں اور نہ جائیں تھوڑے پیسے ڈال کر. اور یہاں پہ کچھ دنگے وغیرہ بھی ہو گئے تھے تو شاید یہ بھی وجہ ہے جو اتنا زیادہ یہاں پہ کراؤڈ نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ گاڑی لے کر آ گئے تھے. ہم نے یہاں سے اپنا چیک آؤٹ کرنے کے بعد ہوٹل سے چلے گئے ہم پارکنگ کی سائڈ. اور پارکنگ جو تھی اتنی مطلب اتنے پیسے بڑھا دیے تھے اس کے, لیکن ہم نے پھر اس سے انہوں نے بات کی تو ہم نے بولا ہم 2 بجے تک یہاں سے چلے جائیں گے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے اگر 2 بجے تک جاؤ گے آپ تو آدھا آپ پے کر سکتے ہو. تو اس نے پارکنگ کا آدھا ہی رینٹ لیا ہم سے. اور اس کے بعد ہم نے گاڑی روکنے کے بعد یہاں پہ جھیل کے پاس سے یہاں پہ ہم نے صبح ناشتہ کیا ہی نہیں تھا تو بچے بھی بھوکے ہی تھے, تو یہاں پہ بس ہم نے آڈر کر دیا تھا پراٹھا اینڈ آل. اور یہاں پہ اتنا اچھا تھا, اتنا شانت, اتنی سنسانی, مطلب مجھے تو اچھا لگ رہا تھا. ہاں بھائی کراؤڈ نہیں ہے, بچے آرام سے گھوم رہے تھے, بچے بھی خوش تھے اتنے آرام سے اچھے سے, بہت اچھا تھا. آنا چاہو تو آ سکتے ہو آپ نینی تال اس ٹائم پر, بہت اچھا تھا, شانت تھا بالکل. اور یہاں پہ بچوں کے لیے آلو کا پراٹھا بنا مرچ کا, اور ہم نے اپنے لیے پنیر کا منگایا تھا. اور ابان کو سوس چاہیے تھی, وہ سوس لی. اور یہاں چائے بہت مزے کی تھی. اور پھر اس کے بعد ابان کو صبح سے بوٹنگ کی لگی ہوئی تھی, جب سے مارننگ سے اس نے جھیل دیکھی تھی, بس اس کو جھیل دیکھ کر ہی بس مما بوٹنگ کرنا ہے, پاپا بوٹنگ کرنا ہے, سب کچھ بھول گیا تھا. اچھا بوٹنگ پہ بھی اتنے زیادہ چارجز کر دیے تھے ان لوگوں نے کہ جو پہلے 160 کا ہاف چکر دیتے تھے یہاں پہ 320 کا انہوں نے ہاف چکر دینا اسٹارٹ کر دیا تھا. یہ دیکھیے جھیل میں کتنی گندگی سی ہو رہی ہے. اور بس مطلب میں تو یہی سوچ رہی تھی, ہر چیز پہ اتنے پیسے بڑھا دیے ہیں ان لوگوں نے, تو کون ہی آنا چاہے گا. لوکل کے لوگ ہی آ جاتے تھے, اب انہیں بھی تھوڑا گھومنے گھامنے کے لیے اب اتنے زیادہ آپ پیسے لے رہے ہو, اتنا سب کچھ آپ بڑھا رہے ہو, تو کون ہی آئے گا. مجھے تو اتنا ترس آ رہا تھا بیچارے کے اوپر ووٹنگ کے لیے, آ جائیے سر اتنے میں کر دیں گے, آ جائیے سر. اور ہوٹل کے باہر لوگ کہہ رہے تھے آ جائیے ہم اتنے کم میں کھلا دیں گے, ارے کم میں کھلا دیں گے آپ آ جائیے. ایسا سین تھا وہاں پہ. ٹیکسی والے یہ سب کے منہ اترے ہوئے تھے. اور یہاں ایوان تو سوچ رہا تھا مجھے ووٹ میں بھی چھوڑ دو, میں چل لوں. اس کے بعد ہم نے ووٹنگ وغیرہ کی, یہ لوگ اترے, اس کے بعد میں بھی اتر گئی. اور یہاں پہ ابان نے لی تھی ایک گاڑی, اور ابان کو تو ہر جگہ بس گاڑی مل جائے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے اپنی سسٹر ان لاز کے لیے بیگ لیے تھے, ہینڈ بیگس تھے. اور یہاں سے ہم لوگ پھر زیادہ دیر رکے نہیں تھے, ہم نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد ہم تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں. یہ جو پارک ہے پہلے اس میں اتنی بھیڑ تھی, میں اتنی بار نینی تال ہو کر آ چکی ہوں, لیکن میں اس پارک میں بھیڑ کی وجہ سے نہیں جا پاتی تھی. لیکن اس بار تو کوئی تھا ہی نہیں, ہم نے سوچا چلو بچے تھوڑا بہت جھولا وولا جھول لیتے ہیں, وہاں چلتے ہیں. میں چپس اور پانی کی بوٹل لے کر آئی, اور اس کے بعد ہم لوگ چل دیے پارک کی سائڈ. اور دیکھیے کتنا سنسانی ہے, کتنا مطلب ایک دم سے شانت ہے. اور اس ٹائم پہ پتہ ہے کتنا بج رہا تھا, 1 بج رہا تھا. 1 بجے یہ عالم تھا, بس لوکل کے ہی لوگ تھے وہاں پہ, اور باہر کے جو تھے کچھ لوگ ہی ہوئیں گے. اور اس کے بعد یہاں پہ سب سے مزے تو ان کے پاپا نے اور انہوں نے کیا. ابھی دیکھیے کیسے یہ لوگ جھولا جھول رہے ہیں, مجھ سے بول رہے ہیں نشا یہ جھولا خود ہی آگے پیچھے ہو رہا ہے, دیکھو دیکھو. کہاں اس میں ویسے بھی آتما آ چکی ہے. تو یہاں پہ یہ دونوں یہاں جھولا جھول رہے ہیں. اور ابان تو بس ابان کو گاڑی مل جائے, یہاں چلانے لگ گئے ابا. اور یہ جو میں نے بیگس لیے تھے یہ دیکھیے ایک یہ ہے, یہ رہا, اور ایک وائٹ ہے, اور ایک یہ یہاں میں نے بیگس لیے تھے. اور ہمارے ابان کو گاڑی, اور ہمارے میاں کو بس چائے مل جائے کہیں. انہوں نے چائے لی, اور اس کے بعد ہم چل دیے باہر کی سائڈ. اور اتنی خاموشی, اتنا سکون. ویسے تو بہت ہی زیادہ مجھے تو اچھا ہی لگ رہا تھا, ٹھیک ہی تھا کہ ہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے, بہت سکون سے آرام سے بچے بھی گھوم لیے, اور ہم لوگ بھی آرام سے گھوم لیے. بہت اچھے سے یہاں پر انجوائے کر لیا ہم نے. اچھا وہ جو ٹرک تھا اس پہ لکھا تھا کہ میرا خدا کہتا ہے کہ اے بندے مت سوچ رہے تو اپنی زندگی کے بارے میں نے زندگی دی ہے تو کچھ تو سوچا ہوگا تیرے بارے میں. مطلب کتنا اچھا تھاٹ تھا یہ, واقعی میں اچھا تھا. اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ پارکنگ پہنچے, اور پارکنگ کے بعد میں نے گاڑی وغیرہ نکالی یہاں سے. اور ابان پہلے پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ کہ بھائی مجھے آگے بیٹھنا ہے, مجھے آگے بیٹھنا ہے. پیچھے بھائی صاحب یہ تو پیچھے بیٹھا ہی نہیں تھا, آگے ہی بیٹھ کے آیا ساتھ میں. اور یہاں پر
جو ہم نے چارجز تھے ہمارے کم ہو چکے تھے، تو بس رینٹ یہاں پہ پے کیا اور ہم نکل گئے۔ اچھا کھانے کا تو یہی سوچا تھا کہ ہم نے باہر ہی کھا لیں گے، یہاں سے نہیں کھائیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا تھا تو پیٹ تھوڑا سا فل تھا۔ موسم بھی اچھا تھا، موسم تو اچھا تھا، خیر زیادہ گرمی نہیں تھی جس حساب سے یہاں یو پی میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے، وہاں پہ موسم بہت ہی اچھا تھا، بہت ایک دم سے سکون سے، اور کلاؤڈس تو اتنے نیچے آ گئے تھے کہ بس ہاتھ سے پکڑ لیا، اتنے نیچے تھے۔ اور ابان کو تھا کہ مجھے مما واٹر فال دیکھنا ہے، مما مجھے واٹر فال دیکھنا ہے، مجھے فاؤنٹین دیکھنا ہے ابان کا، تو یہی سین چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ، ابھی کلاؤڈس دکھاتی ہوں آپ کو، یہاں دیکھیے یہ کلاؤڈس دکھ رہے ہیں آپ کو، کتنے نیچے آ چکے ہیں، اور یہاں سے اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا، اتنا اچھا سا ویدر تھا، بہت ہی اچھا۔ یہاں پہ دیکھیے تب کلاؤڈس تھے، یہاں پہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا کلاؤڈس کے آگے۔ پھر ہم لوگ بس یہاں سے نکل گئے، پھر ابان کو، کیونکہ ابان کو واٹر فال دیکھنا تھا تو ہم ایک جگہ ہم نے اور اسٹے یہاں پہ لیا تھا، اور پہلے تو ہم نے یہاں پہ جو فوڈ ٹرک کھڑے ہوتے ہیں راستے میں، یہاں پہ ہم نے میگی وغیرہ لے لی تھی، کیونکہ ابان کو تو پھر سے میگی دیکھ کے بھوک لگ گئی تھی، چائے اور میگی یہاں پہ لی تھی۔ اور میں یہاں سے دیکھی یہ سب کلاؤڈس کتنے ہیں یہاں پر، اور بڑا اچھا لگ رہا تھا، اتنا سکون سا لگ رہا تھا، ہاں کہاں پہ آ گئے ہیں، اچھا لگ رہا تھا۔ اتنی بھیڑ بھاڑ میں سے نکل کر جاؤ تو تھوڑا بہت سکون مل جاتا ہے، تو سکون مل جاتا ہے۔ مجھے مل گئے یہاں پہ پلانٹس، کس کے، یہاں پہ یہ دیکھیے میری گولڈ وغیرہ کے پلانٹس تھے، یہ بولے کیا لے رہی ہو گھاس پھوس ہے، میں نے کہا نہیں یہ دیکھو پلانٹس ہیں میری گولڈ کے، بہت سارے مل گئے تھے، کم سے کم 5-6 تھے، اور بھی بہت اچھے اچھے پلانٹس تھے۔ یہ ہماری میگی آ گئی تھی، یہاں سے ہم نے فنش وغیرہ کی اور ہم پھر نکل گئے گھر کی سائڈ نکل گیا۔ اور یہاں کے روڈس اتنے بیکار ہو گئے تھے، اتنی زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہو رکھی تھی، میں نے آج تک اتنی زیادہ لینڈ سلائڈنگ نہیں دیکھی ہے۔ اچھا نینی تال میں پہلے کتنی بھی کہیں بھی جگہ کچھ بھی ہو جاتا تھا، لیکن نینی تال میں کبھی ایسے لینڈ سلائڈنگ اور ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا، یہاں تک کہ جو جھیل کے پاس کی گرل تھی وہ تک ڈھہ گئی تھی، وہاں کی جگہ بھی دھسی ہوئی تھی، اتنی زیادہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تھی وہاں پہ۔ اور یہاں ہم پھر آ گئے تھے، ابان کو جو تھا واٹر فال دیکھنا تھا، تو ہم لوگ کاٹ گودام رکے تھوڑی دیر، ابان کو یہاں پہ واٹر فال وغیرہ دکھایا۔ اور ابان اب بڑے ہو گئے ہیں تو انہیں ہر چیز وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز ایبزارب کرتے ہیں، تو وہ بس چاہتے ہیں یہ بھی دیکھ لوں، میں وہ بھی دیکھ لوں، مما یہ دکھائیے، تو بس ان کی وجہ سے ہی ہم نے بوٹنگ کی تھی، اور ان کی وجہ سے ہی ہم یہاں آئے تھے۔ اور یہاں پہ ایک بندہ تھا، وہ نیچے ٹہل رہا تھا، اتنا سب کچھ ویڈیو وغیرہ اتنا سب کچھ آتا ہے کہ اچانک سے پانی آ جاتا ہے یہ وہ، اس کے بعد بھی لوگوں کو ڈر نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ بندہ کیسے نیچے ٹہل رہا ہے بہت ہی آرام سے۔ پھر اس کے بعد ہم نکل گئے تھے، ہم نے کھانا جو کھایا تھا ہلدوانی میں کھایا تھا، اور یہاں یہ وہ پلیٹ لے کر بیٹھا، 4 بار گرا دی تھی اس نے یہ پلیٹ، میں بار بار اٹھائی تھی، وہ تو اچھا تھا، فائبر کی تھیں، سیرامک وغیرہ کی نہیں تھی جو ٹوٹی نہیں۔ یہاں پہ ہم نے آرڈر کیا تھا، ان کا جو فیمس ہے کالی مرچ، اور یہ ڈرائی میں کیا تھا ہم نے اسٹارٹر میں چکن ملائی ٹکا، اور اس کے بعد اور تندوری لی تھی، اور بیوریج میں ہم نے لیا تھا کولڈ ڈرنک۔ اور یہاں پہ کھانے کے بعد یہ سوپ وغیرہ لاسٹ میں کھانے کے بعد ہم چل دیے تھے گھر کی سائڈ۔ اور بس ٹرپ تو ویسے چھوٹی سی تھی لیکن اچھی رہی، بڑھیا تھا سب کچھ، اچھا رہا، بچے بھی خوش ہو گئے، ہائیبو نے ہمارے زیادہ پریشان نہیں کیا۔ اور یہاں ہم جب گھر لوٹ چکے تھے تو ہم 7:30 بج چکے تھے، 7:30 ہو چکے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر کیا کہ ہم لوگ ساتھ خیریت سے گھر پہنچ جائیں۔ آج کل تو بہت ہی ڈر لگتا ہے، سب کچھ دیکھتے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہنچ گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور دعا میں یاد رکھیے، ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کریے، اور اللہ حافظ۔